بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہیں وہ جن کے عمل اکارت گئے دنیا و آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ وہ ان کا فیصلہ کرے، پھر ان میں کا ایک گروہ اس سے روگرداں ہو کر پھر جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کی جناب بے ادبی کفر ہے، اور یہ بھی کہ کفر سے تمام اعمال اکارت جاتے ہیں کہ انہیں عذاب الہی سے بچائے، یعنی یہود کو، کہ انہیں توریت شریف کے علوم و احکام سکھائے گئے تھے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و احوال اور دین اسلام کی حقانیت کا بیان ہے۔ اس سے لازم آتا تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوں اور انہیں قرآن کریم کی طرف دعوت دیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور قرآن پاک پر ایمان لائیں اور اس کے احکام کی تعمیل کریں، لیکن ان میں سے بہتوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس تقدیر پر آیت میں من الکتاب سے توریت اور کتاب اللہ سے قرآن شریف مراد ہے۔ شان نزول۔ اس آیت کے شان نزول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت یہ آئی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المدراس میں تشریف لے گئے اور وہاں یہود کو اسلام کی دعوت دی۔ نعیم ابن عمرو اور حارث ابن زید نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دین پر ہیں؟ فرمایا ملت ابراہیمی پر۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توریت لاؤ، اب بھی ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ اس پر وہ نہ جمے اور منکر ہو گئے۔ اس پر یہ آیت شریف نازل ہوئی۔ اس تقدیر پر آیت میں کتاب اللہ سے توریت مراد ہے۔ انہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت یہ بھی مروی ہے کہ یہود خیبر میں سے ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا تھا، اور توریت میں سے گناہ کی سزا پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا ہے، لیکن چونکہ یہ لوگ یہودیوں میں اونچے خاندان کے تھے اس لیے انہوں نے ان کا سنگسار کرنا گوارا نہ کیا، اور اس معاملے کو بائیں امید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنگسار کرنے کا حکم نہ دیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ اس پر یہود طیش میں آئے اور کہنے لگے کہ گناہ کی یہ سزا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فیصلہ توریت پر رکھو۔ کہنے لگے یہ انصاف کی بات ہے۔ توریت منگائی گئی اور عبداللہ بن سوریہ یہود کے بڑے عالم نے اس کو پڑھا۔ اس میں آیت رجم آئی جس میں سنگسار کرنے کا حکم تھا۔ عبداللہ نے اس پر ہاتھ رکھ لیا اور چھوڑ گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے اس کا ہاتھ ہٹا کر آیت پڑھ دی۔ یہودی ذلیل ہوئے، اور وہ یہودی مرد و عورت جنہوں نے زنا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سنگسار کیے گئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔